وسيلة من بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني. آج ہمارا جو ہے تیسرا دن ہے لیکچر کا، تو انشاءاللہ آج ہم لوگ تیسرے دن میں ہمارا جو سبق ہے وہ حشر یعنی بعث بعد الموت، مر کے اٹھائے جانے کا. تو انسان میعاد کا جو رہتا تھا، ہم نے بہت ساری مکی صورتوں میں کیا ہے کہ میعاد کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے میعاد کو، مر کے اٹھائے جانے کے اوپر. ہمارا جو ایمانیات کا شعبہ ہے اس میں سے ہم آج کا یہاں پر آگے تیسرا دن، ہمارا سبق کا آج تیسرا دن ہے جس کے اندر ہم حشر کے بارے میں یا مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں پڑھیں گے. تو ہم سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے شروع کر لیتے ہیں کہ حضرت سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ مر کے اٹھائے جانے کا یقین. ہم نے دیکھا تھا کہ جو مکی دور تھا اس کے اندر لوگوں کو، اور مکی دور ہو مدنی دور میں بھی، وہ لوگ مر کے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم چند آیتیں قرآن پاک کی دیکھیں گے انشاءاللہ. آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ انعام کے آیت آئے گی، سورہ بقرہ کا تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کیا ہوا ہے، 2 آیتیں سورہ بقرہ کی ہوں گی اور 1 آیت سورہ انعام کی ہے اور 1 سورہ یاسین کی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو اپنے ٹائم میں کور کر لیں. تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے شروع کرتے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے تھے، پھر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے. تو یہاں سے میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار، یعنی چلتے چلتے کوئی بھی انسان سوار ہوتا ہے، کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے تو کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کو یا دنیا کی زندگی کے ساتھ میں کیسا تعلق تھا. یہ اس لیے ہے کہ مر کے اٹھائے جانے کا تو انکار کرنے والے تو بہت ہیں، ہم کیا اس شعبے میں آ رہے ہیں جسے ہمیں مر کے اٹھائے جانے کا یقین، مکمل یقین ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. جو انسان مر کے اٹھائے جانے کا یقین رکھتا ہو اپنے اندر، تو پھر وہ ان اعمال کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ دنیا کے اندر دل نہیں لگاتا. جب دنیا میں دل لگ رہا ہے تو سمجھے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑ کے جانے والی دنیا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، چٹائی پر سوئے اور پھر جب اٹھے تو بدن مبارک پر چٹائی کے نشان آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے تو ایسے نہیں، ہمارے تو اتنے نرم بستر ہوتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا کوئی چیز تاگا بھی اگر چبھنے لگے، کوئی ایمبرائڈری بھی ہمارے جسم کے اوپر نشان بنائے تو ہم وہ چادر پھینک دیتے اٹھا کے کہ بھئی اس سے تو رف ہو رہی ہے اسکن، اور یہ ہمارے نشان پڑ رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مسکن بنا لیا، رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا. اس لیے کثرت سے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا. اگر انسان موت کو یاد کرے گا تبھی مر کے اٹھائے جانے کے لیے اس کا یقین ہوگا، تب وہ اعمال کی تیاری کرے گا. حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت ہے، لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت ہے، تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. کہ جتنے میں انسان دنیا میں جب ہر چیز میں لگ جاتا ہے، مزیدار چیزوں میں، تو کیا ہے دنیا کی لذت میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو اس کو روکنے اور ٹوکنے اور اس کو کاٹنے والی چیز موت کی یاد ہے. جس طرح انسان اب ہوتے نا تیاریاں بہت زیادہ کر رہے ہیں، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو پھر اس وقت جب انسان ہر لمحہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے تو وہ بڑے بڑے منصوبے نہیں بنایا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تحفہ ہے مومن کا. سبحان اللہ. تحفہ کسے کہتے ہیں؟ تحفہ جب انسان کو دیا جاتا ہے تو خوش ہونے والی چیز ہوتی ہے نا، کہ اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہو تو پھر اس سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لائے، کوتاہی پر توبہ کرے. بہت انسان کا موت مومن کے لیے تحفہ اگر ہے تو پھر وہ تحفہ خوشی سے لینا چاہیے. اگر اس کو ڈر لگ رہا ہے عذاب سے یا موت سے تو پھر اس کی تیاری کرے. پھر یہ سوچے کہ کبھی بھی کسی بھی لمحہ موت آئے تو کیا میں استقبال کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے، دیکھیں یہ تو موت زندگی میں موت کو یاد کرتا رہا، اب یہ موت کا پس منظر ہے. میں یہاں پر صرف اور صرف نیکوکار لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہوں، گنہگاروں کا میں یہاں پر تذکرہ ہی نہیں کر رہی ہوں.
جو نیک لوگ ہیں انہی کے بارے میں یہاں پر آپ کو حدیث مبارکہ آگے جو شقی ہے کفر کافر لوگوں ان کے تو موت کا حال نہیں بتا رہی ہوں یہاں پر. تو یہ جو حدیث مبارکہ اس کی آدھی حدیث مبارکہ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں, ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. ملک الموت جب آتے ہیں, موت کو یاد کرتے کرتے انسان دنیا میں بہت اچھے اعمال کر کے اب وقت آ گیا ہے اس کا جانے کا, تو اس وقت میں جب نیکوکار بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس میں فرشتے سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں, ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک, یعنی اے پاک جان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو پھر وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہتے, یعنی کہ وہ جو ہاتھ میں نہیں رکھے ہوتے ہیں وہ لوگ, وہ کیا کرتے ہیں اس کو اس کفن اور اس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں. جو روح لیتے ہیں تو اس کو ہاتھ میں نہیں لیتے, وہ کفن اور خوشبو میں لے لیتے ہیں اور اس سے مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں. اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کون ہے. یہ فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس بندے کا نام بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہے. پھر آسمان دنیا تک کو اس کو پہنچاتے ہیں. وہ روح کو لے کر سفید کفن میں اور مشک جو ہوتی ہے, مشک کی خوشبو لپیٹی ہوئی وہ روح کو لے کے جا رہے ہیں. تو پھر وہ زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جتنی خوشبو والی روح کو تم لے جا رہے ہو, تو فلاں فلاں بڑے اچھے القاب کے ساتھ میں تعارف کرواتے ہیں. پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور پھر اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے جو ہوتے ہیں اپنے قریب والے آسمان تک لے جاتے ہیں. پہلے آسمان کے پاس ان کو حوالے کر دیے, پھر وہاں سے لے کے جاتے ہیں دوسرے آسمان کی طرف. اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ فرشتے اپنے قریب کے آسمان تک لے جاتے ہیں, یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ. یہ کب ہو رہا ہے؟ روح قبض ہونے کے بعد میں یہاں پر جو تجہیز و تکوین کی تیاری ہو رہی ہے, پانی گرم ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں گھروں میں, میت رکھی ہوئی ہے وہاں پر, لوگ لپٹ لپٹ کے میت کو رو رہے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے غم میں ہیں. یہ اس دوران کا سفر ہے جو فرشتے لے کے چلے گئے اوپر. تو یہ جو کفن پہنایا جاتا ہے دنیا کا, وہ تو ہم دنیا کی شریعت کے حساب سے بدن کے اوپر وہ ساری چیزیں کرنی ہے, لیکن جو نیکوکار روح ہوتی ہے اس کو تو جنتی لباس آلریڈی اس کو خوشبودار اور کفن جنت سے جو لایا ہوا وہ تو پہنا کے اس کو لے کے چلے گئے اوپر. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, میرے اس بندے کے اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کے سوال جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ. سو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے, مگر اس طرح نہیں جیسے کہ دنیا میں تھی. اب دنیا میں کی طرح روح لوٹا دیں گے تو پھر وہ زندہ نہیں ہو جائے گا, تو پھر وہ ایسے ایک لطیف انداز میں پہنچائی جاتی. بلکہ وہ جو عالم ہوتا ہے, عالم برزخ میں, عالم کے مناسب جس کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گی, پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. ابھی سوال جواب قبر میں ہو رہا ہے, وہاں پر سوال جواب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے تو جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے, وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا, اس کے لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو, اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. سو اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے. اس کے بعد اسی حدیث میں کافر کا حال بھی بیان کیا گیا, جو میں یہاں پر آپ لوگوں کو نہیں بتا رہی ہوں. بس یہاں پر ہے کہ جو مؤمن اپنے نیکوکار بندے ہیں, سب لوگ اپنی اس سفر کی تیاری کرنا ہے. ہم لوگ یہ جو رمضان المبارک ہمارا جو آ رہے ہیں, یہ ہم جس ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں, ہمارے اس سفر کی تیاری کے لیے گزارے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ موت کو جب بندہ یاد کرتا ہے زندگی میں تو اس کے آنسو نکلتے ہیں. تو یہ خشیت الہی کے جو آنسو ہوتے ہیں, اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے گی, اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم, مثلاً مکی کے سر کے برابر ہو, یعنی بقدر ایک قطرہ, اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں, پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام فرما دیں گے. سبحان اللہ. سنن ابن ماجہ کے حدیث مبارک ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حساب کے لیے بارگاہ الہی میں جب پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے۔ دیکھیں زندگی، دنیا کی زندگی میں موت کو یاد کرنا ہے، اپنی لذتوں کو توڑنے کے لیے موت کو یاد کرنا ہے اور کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ پھر انسان جو ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے روئے دنیا میں، تو اس کے چہرے کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اور پھر سفر جو ہوتا ہے روح کا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قیامت کا جو منظر ہوگا، قیامت کے دن حساب کے لیے بارگاہ الہی میں جب پیشی ہوگی تو کیا ہوگا آدمی کا، تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے گا۔ ہر بندے سے یہ سوال ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں گزاری، زندگی اور عمر کن کاموں میں گزار دی۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ اس کی جوانی، اور جوانی کے جو قوتیں ہیں، طاقت ہے، اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پرانا کیا، جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ انسان کا سوال ہوگا، ہم اپنی جو بندے جوان ہیں وہ اپنی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کی جوانی، عمر تو پوری لمبی ہوتی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا سارا ہوتا ہے، لیکن ایک جو انرجیٹک ٹائم ہوتا ہے وہ اس کی عمر کا، جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا، گناہ میں لگ گیا یا عبادتوں میں لگ گیا۔ تیسرے، مال و دولت کے بارے میں کہاں سے اور کن طریقوں اور کن راستوں سے اس کو حاصل کیا۔ سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، یہ سوال ہوگا۔ جب تک کہ جواب نہیں دیں گے پیر وہاں تک جمے رہیں گے، ہٹ نہیں پائیں گے، سرک نہیں پائیں گے۔ چوتھا سوال ہے اس دولت کو کن کاموں اور کن راہوں میں صرف کیا۔ دولت تو بہت دی اللہ تعالیٰ نے، کہاں سے کمایا، حرام سے کما لیا تو کہاں خرچ کیا، حلال سے کمایا تب بھی کہاں خرچ کیا، کمایا کہاں سے یہ بھی سوال ہوگا، کہاں اس کو صرف کیا وہ بھی سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا۔ علم تو حاصل کر لیا، جو کچھ بھی، ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی ہو، جو کچھ بھی جتنا بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا عمل کیا اس کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے علم کی، اللہ تعالیٰ نے آگاہی کی ہے۔ اب جتنا آگاہ ہوتا ہے انسان اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر آمادہ کرے اپنے آپ کو۔ یہ ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو اسی وجہ سے علم ہی نہیں سیکھتے ہیں، یہ تو پھر حجت بن جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کو جانتے ہیں کہ وہ بندہ اسی لیے نہیں سیکھ رہا ہے کہ وہ عمل کرنا پڑے۔ اب یہاں پر ہم اب قرآن پاک کی آیات کو لے لیتے ہیں کہ مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں بہت سارے اقوام ہوتے تھے مکی زندگی میں بھی، یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے، اور سابی ملتیں ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہوتا تھا مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں، مرنے کے بعد میں کیا ہوگا، یہ لوگ کس طرح سے انکار کرتے تھے، مانتے تھے تو کیوں مانتے تھے، نہیں مانتے تھے کیوں نہیں مانتے تھے، انکار کرنے کے وجوہات کیا تھے، وہاں کے حالات اور احوال کیا تھے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مؤمنین سے لیتے ہیں کہ مؤمنین کے لیے کیا ہے موت کا یقین اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن پاک میں جو ترتیب کے اعتبار سے سیکنڈ سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ 90 پہ بھی ہے بعض مفسرین کے نزدیک اور بعض کے نزدیک 87 پہ ہے، تو آپ اختلاف کے ساتھ میں بھی یہ سورہ 87 کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سوروں کا آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، بلکہ میں انشاءاللہ آج تو نہیں ہوگا کیونکہ آج تشریح تھوڑی زیادہ ہے، کل انشاءاللہ اگر کل کی تشریح کم ہوگی تو میں آپ لوگوں کو مدنی حالات بتاؤں گی۔ میں چاہ رہی تھی کہ مکی حالات کو آپ کو چاروں دور میں نے آپ کو بتا دیے تھے، تو مدنی زندگی کیسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 سال مدنی زندگی گزارے تو وہاں کے احوال کیا ہوتے تھے، کن کن لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا تھا۔ تھوڑا سا پس منظر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل پیش کر دوں گی اس کا۔ آج کیونکہ سورہ انعام کر رہے ہیں تو اس میں ہی بہت ساری چیزیں کور ہو جائے گی، صورتوں کا ترتیب ہم انشاءاللہ اس کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے صورتیں سیٹ ہوئی ہیں، کون سے سورے میں کون سا کنٹینٹ کور ہوا ہے، کون سے مضمون چلے آ رہے ہیں، تو چاروں یعنی بالکل سورہ اعراف تک کیا کنیکشن ہے، سب کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ سورہ بقرہ کے اندر چوتھی آیت ہے، یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین یؤمنون جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر، اس چیز کے اوپر جو نازل کی گئی ہے تمہارے پاس، وما انزل من قبلک، اور تم سے پہلے یعنی جو صحیفے اور کتب آسمانی ہیں ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مر کے اٹھائے جانے والا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر مؤمنین کا کیا، متقین کا کیا یقین ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ متقین کے ایمان کا معیار بتلایا گیا ہے اس میں، یعنی کہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں وہ بھی بالکل سچی ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور جو نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا، بلکہ اس میں کیا تحریف کر دی بہت ساری۔ اس آیت میں کیا ہے، اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وحی کا جو سلسلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے گی، ختم نبوت کا یہاں پر بھی اعلان ہو گیا تو یہ اسے پیغمبر بنایا جائے گا، وحی بھی نہیں نازل ہوگی اور کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، تو اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا تو، یا پھر اس پر وحی کا نزول ہونے والا رہتا تو اس پر ایمان لانا لازمی ہوتا تھا، تو اس کو بھی یہاں پر بیان فرمایا جاتا تھا۔ تو جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا نا کہ آپ حضرات کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو آپ کو ان پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ تو قرآن پاک جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی ہے کہ آخرت سے مراد، اچھا یہاں پر آخرت سے مراد کیا ہے کہ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی۔ ہر انسان یہاں پر جو مؤمنین کا یقین اور عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھایا جائے گا اور پھر وہاں سے ایک لمبی زندگی شروع ہوگی، ابدی زندگی وہ ہوگی، دنیا کی تو عارضی زندگی ہے، ٹائم پیریڈ ہے یہاں پر، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اگرچہ یہ آخرت بھی غیب ہے، یعنی دیکھی چیزوں میں شامل نہیں ہے، انسان نے نہیں دیکھا، لیکن کیا ہوا، اس کے اوپر ایمان لایا، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان لے آیا تھا، لیکن آخر میں یہ اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی اصل میں انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جب تک کہ انسان کو مر کے اٹھائے جانے کا نہ ہو اور وہ اس کو ایسا ہو کہ میں مر گیا تو ختم مر گیا، اگر وہ اس طرح کے خیال سے جی رہا ہے تو پھر وہ انسان جو ہوتا ہے گویا کہ وہ ایسے جی رہا ہے جیسے کہ اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں ہوئی، کچھ ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر متقین کے ایمان کی صفت سے شروع کیا گیا ہے یہ سورہ، جو سورہ بقرہ ہے، ہم نے اس کو آلریڈی ڈسکس کر لیا تھا کہ سورہ بقرہ کے مضامین کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہودیوں کے اوپر کس طرح چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں سارے کے سارے احکامات بیان کیے گئے جو منافقین کے بارے میں بھی اس سورہ میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ اس کے بعد میں یہودیوں کے بہت سارے 100 آیتیں تقریباً ان کے یہود کے عقائد کے بارے میں، ان کے اوپر کیا کیا انعامات ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کا جو ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا پورے کا پورا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر جو کور ہوتا ہے کنٹینٹ وہ یہودیوں کے ساتھ میں کنورزیشن ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میں نصرانیوں کے ساتھ میں ہوتا تھا، مشرکین مکہ کا بالکل پہلے والا حصہ تھا، مکی صورتوں میں آتا ہے، یہ مدنی صورت ہے، اسی وجہ سے یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ تو پورے کا پورا سورہ بقرہ تقریباً آدھے سے زیادہ یہیں پر چلتا ہے، اس کے بعد میں پھر احکامات ہی احکامات آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر متقین کے ایمان کی صفت سے شروع کیا گیا سورہ۔ صفت کا یہاں پر جو ذکر کیسے آیا ہے، سب سے ان کے 6 صفات بیان کی گئے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، غیب پر ایمان لانا، پھر نماز قائم کرنا، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اور ایمان رکھنا اس پر جو نازل کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر اور 5ویں چیز یہ، اور ایمان رکھنا اس پر جو پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ یہ اصل میں یہ آیت کا میں اس کو کیونکہ یہاں پر متقیوں کے صفات بیان کی کہ مؤمنین کا کیا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے ہماری جو آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ بھی سورہ بقرہ سے ہی ہے۔ سورہ بقرہ کیونکہ آیت ترتیب کے حساب سے 2nd نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 پارٹ ہے، اور قل یہ آیت نمبر 94 ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر، یہ کس سے مخاطب ہے، یہ میں آپ کو آیت نمبر 94 کس سے مخاطب ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، قل ان کانت لکم،
کہ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ کہ یہ کس کے بارے میں تھا؟ یہ آیت میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو یہود ہوتے تھے، یہودیوں کا مسئلہ یہ ہوتا تھا بنی اسرائیل کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قباحتوں اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کی برائیوں اور ان کے کفر پر اصرار کا ذکر تھا۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا، یہود جتنے ہوتے تھے ان کے منتظر تھے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو ان کا ہم ساتھ دیں گے۔ تو یہ یہودی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مشرکین پر غلبہ حاصل کرنے بھی چاہتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدنی زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ یثرب، ان کو پتہ تھا یثرب میں تو اطراف کے وہاں کے سب لوگ یہودی، وہاں پر بڑے بڑے نصرانی کے بھی جو ان کے وہ ہوتے تھے کاہن نہیں، وہ ان کے جو پوپس ہوتے تھے، وہ لوگ وہاں پر جمع تھے، آلریڈی انتظار کر رہے تھے، اور وہ ہمیشہ جب ان کو کوئی ستاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم آخری نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو وہ سوچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو مشرکین پر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے، تو اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے رہتے تھے۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جس کا انتظار تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی آ گئی اور ان لوگوں نے پہچان بھی لیا، تو پھر انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوہرے غضب میں ان کو مبتلا کیا۔ کیسے؟ جبکہ یہ جو یہودیوں کے سامنے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ رد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو تورات پر ایمان لانے کا جو دعویٰ بھی تھا نا، وہ بھی جھوٹا تھا، کیونکہ یہ جو ان کی بدبختی کی علامت اور ان کی بدبختی اتنی عروج پر تھی کہ تورات پر ایمان ہوتا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، کیونکہ تورات میں آلریڈی لکھا ہوا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، کیونکہ ایک عمومی بات ہے کہ جب تک کوئی فرد یا قوم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان نہیں لائے گی، وہ مومن نہیں ہو سکتی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تمام کتب سماویہ کی بنیادی تعلیم کیا ہوتی تھی کہ سب مطلب الگ الگ جتھوں میں، الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ زبانوں میں ہر طریقے سے انبیاء آتے رہے، 1.25 لاکھ نبی کتنے دور میں آتے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی سے ملاقات کیا ہوگا، کہ ایک کی کتاب انہوں نے ریفر کی ہوگی، کچھ بھی نہیں، لیکن سب کی تعلیمات جو ہوتے تھے وہ ایک ہی ہوتے تھے۔ تو ان کی بنیادی تعلیم جو ہوتی تھی وہ ایک ہی، یعنی ایمانیات اور عبادات کے معاملے میں تمام کتابیں کیا ہوتی تھی؟ برابر ہوتی تھی، سب ایک ہی حکم آتا تھا۔ تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ تو ہاں، البتہ زبان اور مقام کے لحاظ سے تھوڑا بہت شریعت میں تھوڑا فرق آتا تھا، زبان بھی الگ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ان کو سکھایا تھا، انہوں نے ان کو سکھایا تھا؟ ایسا نہیں ہے نا، الگ الگ جگہوں پر آئے، الگ الگ اوقات میں آئے، ٹائم پیریڈ بھی الگ تھا ان کا، پلیسز جگہیں بھی الگ تھی، زبانیں بھی الگ تھی، جس کے اوپر آئے تھے وہ بھی الگ تھے نا، ان لوگوں کا کوئی کسی زمانے میں ایک دوسرے سے ملنا ممکن نہیں تھا، پھر بھی ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ہی عبادت کرو، عبادات میں، معاملات میں، عقائد میں، ساری چیزوں میں ایک ہی بات آتی تھی۔ تو اگر یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کو ہی مانیں گے اور کسی چیز کو، اور تمہاری کتاب کو ہم نہیں مانتے، تورات کو ہی مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو کیا یہ جب ان کے پر تورات، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانتے، انکار کرتے تھے، تو ان کے پر پہاڑ لائے، کوہ طور کو کھڑا کر دیا گیا، تب وہ ماننے لگے۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پھر سے گوشالہ پرستی شروع کر دی تھی، وہ جو گائے کو بنایا تھا سامری نے، اسی کی پرستی شروع کر دی تھی۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ تمہارے پاس تورات تھی اور تم گوشالہ پرستی کرنے لگے، گائے جو بنایا ہوا تھا ان کا گائے کو پرستش کرنے لگے؟ تو کیا کوئی آسمانی کتاب تم کو یہ سکھاتی ہے؟ یہ تو نہیں سکھاتی ہے۔ نہیں، وہ تورات کے اوپر جو ایمان لانے کے جو دعوے کرتے تھے وہ ان کے دعوے بھی جھوٹے ہی تھے۔ اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ یہودی جو ہوتے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے قتل کے منصوبے بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ہی سوال کرتے ہیں، پچھلی آیتوں کا میں آپ کو ایک پس منظر بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہاں کیا ڈیٹیل اب تک آ چکا ہے۔ تو منصوبے جو بناتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا تم تو تورات کو مانتے ہو، تو کہاں لکھا ہے تورات میں کہ تم انبیاؤں کے قتل کے منصوبے بناؤ؟ حالانکہ ان لوگوں نے بہت سارے انبیاؤں کو شہید بھی کر دیا تھا، تو کہاں لکھا ہے کہ آسمانی کتابوں میں کہ انبیاؤں کو قتل کرو یا ان کے قتل کے منصوبے بناؤ؟ تو پہلے بھی یہ آیت میں پہلے گزر چکا ہے کہ آگے بھی آئے گا کہ یہود اور نصارہ ایک ان کے اندر ایک ظام باطل تھا کہ جنت صرف انہی کے لیے مخصوص ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو، نصرانی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پہ تھے، اور یہود بھی کہتے تھے کہ ہماری ملت پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نفی فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام دین حنیفہ کے اوپر تھے۔
تو ان کے اندر یہ ایک بہت ہی باطل ایک خوش فہمی میں تھے یہ لوگ کہ جنت جو ہے صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کا جو ایک الزام باطل ہے جس کے اندر یہ مبتلا تھے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی رد فرما رہے ہیں کہ کوئی دوسری قوم اس میں داخل نہیں ہوگی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر محض تمہارے لیے ہے نا تو پھر ٹھیک ہے, تمہارا یقین ہے کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے تو پھر ذرا موت کی تمنا تو کرو, تمہاری سچائی کا پتہ چل جائے گا. یہاں پر جو بتایا گیا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ, تمہارے لیے اگر جنت ہے تو عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے خالص تمہارے لیے ہے, من دون الناس, کسی کے لیے بھی نہیں ہے, ہم ہی جائیں گے. اب ہم جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے, تو تمنا کرو موت کی, تو فتمنوا الموت, اب موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقون, اگر تم سچے ہو تو یہاں پر ان کا جو تمہاری سچائی کا پتہ چل جائے گا. تو ظاہر ہے جسے آخرت میں اپنی کامیابی کا یقین ہوگا تو وہ کیا چاہے گا کہ کب موت آئے گی اور میں چلا جاؤں گا اپنے دائمی آرام اور راحت کی جگہ پر. تو البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب ان کے زبانی دعوے ہیں, اس کی بھی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کی وہ کرتوتیں کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. اگر اپنی کامیابی پر بھروسہ ہوتا تو ضرور موت کی تمنا کرتے, مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. تو قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہود جو تھے نا وہ انہوں نے قرآن پاک کا چیلنج قبول نہیں کیا. وہ لوگ تو موت سے سخت خوفزدہ رہتے تھے. ہم نے بہت ساری آیتوں میں اس میں ہے بھی کہ لوگ تو اور 100 سال کی زندگی مانگیں گے, بہت جتنی لمبی زندگی مل جائے اتنا جی لیں گے, کہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اگر یہ لوگ چیلنج قبول کر لیتے تو فوراً فوت ہو جاتے. یہاں تک کہ اگر ان کے منہ میں جو تھوک ہے نا وہ بھی اگر وہ نگلتے تو وہی ان کے موت کا سبب بن جاتا, وہی زہر بن کے وہ اسی لمحہ مر جاتے. انہوں نے انکار کر دیا. اچھا, ہم نے پیچھے کل کی سبق میں پڑھا تھا, پرسوں کے بھی سبق میں پڑھا تھا کہ نصرانی جو ہوتے تھے ان کا ایک گروہ بھی آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیلیں دی تھی اس کے بعد میں بھی وہ نہیں مان رہے تھے, تو مباہلے کے لیے کہہ دیا. قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے مباہلہ کرو. تو اگر وہ گروہ بھی مقابلے میں آ جاتا اور مباہلہ کر بیٹھتا تو پھر وہ خود ان کے گھر بار سب ان کے ہلاک ہو جاتے. تو یہ ان کا جو ایک تھا یہود کا بھی یہاں پر عقیدہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ان کا عقیدہ باطل ہوتا تھا اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رد فرما دیا. آگے کی جو آیت ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اب یہاں پر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مر کے اٹھائے جانے کی جو زندگی ہے وہ کتنی اہم ہے اور دوسرے قوموں نے کس طرح سے انکار کیا, کس طرح سے رد کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مستقل پوری کی پوری قرآن پاک میں سورہ یاس اب جتنی مکی صورتیں ہوں گی اس کے اندر مر کے اٹھائے جانے کے میعاد کے بارے میں دلیلوں پہ دلیلیں دیتے چلے جاتے ہیں. مشرکین مکہ کو بھی, یہودیوں ان کو بھی, نصرانیوں کو بھی, دوسرے جو مجوسی ہوتے ہیں, کاہن ہوتے ہیں, سب کو دیے جا رہے ہیں دلیل پہ دلیل. ہم لوگ تو اختصار کے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہم اس کے اندر سے آیات کو کور کر لیں. آگے کی آیت دیکھ لیں, سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. یہ کس پس منظر کے تحت یہ آیت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 87 نمبر, نزول کے اعتبار سے, ترتیب کے اعتبار سے سیکنڈ نمبر پہ ہے, آیت نمبر 201 آیت ہے. یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا, یہ والی آیت کا ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے یہ آیت کا شان نزول کیا ہے اور یہ کب بولا, یہ کب کہاں شان نزول نہیں بلکہ کہاں پر آئی ہے. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا سے دین اور ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی بھلائی کے طالب ہوتے ہیں. صرف دنیا کے لیے دعا کرنا آخرت پر ایمان سے محرومی کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان دنیا ہی مانگ رہا ہے تو پھر وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے سے محرومی کی ایک دلیل ہے. اور صرف آخرت طلب کرنا اور دنیا کے بارے میں اللہ سے سوال نہ کرنا اللہ سے ایک گناہ یعنی کہ بے نیازی کی طرح ہو جائے گا کہ انسان بس دنیا ہی نہیں مانگ رہا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں مانگتے, ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے, ایسے ہی ہم. تو یہ جو ہے وہ انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز, اپنے آپ کو بڑا بے نیاز سمجھ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. اس لیے یہ دونوں ہی باتیں ضروری ہے انسان کے لیے. انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں نے دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. اب یہ جو ہے یہ کب ہوا, یہ آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کب آیا تھا. تو ایام مینا میں کیا ہوتا تھا, اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کا حکم ہے یہاں پر. اب کیا ہوتا تھا کہ 10ویں ذوالحجہ کو مزدلفہ سے واپس آ کر جمرہ کبریٰ جو ہوتا ہے, جمرہ اکبر کا,
تو 10 ذوالحجہ کا آپ سب کو اگر جس نے حج کیا ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ 10 ذوالحجہ کو سب سے بڑے جمرات کو پتھر مارتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور پھر حلق اور قصر کر کے احرام سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں طواف زیارت اور جو 3 دن کی رمی 2 دن کی کرتے ہیں یا کوئی 3 دن کی رمی کی جاتی ہے جو پتھر مارنے کا ہوتا ہے۔ پھر زمانے اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، عرب کے لوگ حج سے فارغ ہو کر اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور مقابلے میں کیا کرتے تھے، بڑے اشعار پڑھتے تھے اور بڑے وہ قبیلوں کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک رواج ہوتا تھا اس طرح کہ حج سے جیسے ہی وہ لوگ فارغ ہو گئے، یعنی 10 سے لے کے اب ان کے 12 تک مینا میں بیٹھے ہیں، اور وہ تفریح، اور ان کے تو خیر مینا تو نہیں تھا، وہاں پر اڈے بنا کے وہ لوگ اب یہی چلتے تھے، ان کے وہاں پر کوئی عبادت تو ہوتی نہیں تھی ان کی، بس اپنے باپ داداؤں کی وہ تعریفیں کرتے بیٹھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حج کے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے رہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر دعا کرنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ حج میں بکریاں، اونٹ، گائے، غلام مانگا کرتے تھے۔ اب وہ جب جاتے تھے تو طلب کرتے تھے، بھئی کیسے مانگتے تھے، صرف طالب دنیا تھے وہ لوگ، آخرت کا انہیں کچھ بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ ایسے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے باپ بڑے قبے والے تھے، بڑے عظیم تھے، ان کا بڑا پیالہ تھا اور وہ کثیر المال تھے، مجھے بھی اس قدر مال عطا فرما دیجیے جتنا کہ میرے باپ دادا کو دیا تھا۔ اس طرح کے وہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا، بس دنیا ہی مانگنا، ان کو طلب دنیا کے پیچھے وہ لوگ بھاگتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں ذرا بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو دنیا مانگتا ہے اسے دنیا ہی مانگ رہا ہے، اس کو کیوں نہیں مانگ رہا آخرت؟ اسی لیے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ آخرت مانگنا، ان کا یہ یقین ہوتا تھا کہ مر کے ہڈی بوسیدہ ہونے کے بعد میں کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، اور ہم جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو ہوتے تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، تو ان کا یہ یقین ہوتا تھا کہ جو یہاں پر ہے وہ ہم تھوڑی وہاں پر ہمارا 1 منٹ۔ تو اب جو لوگ آخرت کے طالب تھے، صرف وہ مؤمنین تھے جو مکے والے تھے، ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مر کے دوبارہ سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو مر کے بعد جو ان کا میعاد اور حشر کا جو حساب کتاب کا تھا وہ یقین ہی نہیں تھا ان لوگوں کا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کے لیے آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ جسے ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھ لیا تھا کہ ایمان والے متقین کا کیا ہوتا تھا کہ وہ یقین رکھتے تھے آخرت کے اوپر۔ تو فرمایا کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ دونوں جہان کی کامیابی، خوشحالی اور جو بھی خوبی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اس کے لیے دنیا مانگتے ہیں کیونکہ آخرت کا یقین ہوتا ہے۔ تو مر کے اٹھائے جانے کا جب یقین ہوتا ہے تو انسان اس کی دعا بھی مانگتا ہے۔ حسنتاً یا حسن کی جو ہوتی ہیں یہ یعنی کہ ہر بہتری کو شامل ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں دنیا کی ہر خوبی اور آخرت کی ہر خوبی اور بہتری کا سوال ہے، اور اس میں بھی بڑی جامعیت ہے۔ ہر انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور وہ جو بالکل ایک دم چوزے کی طرح دبلے بھی ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ عموماً کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری دعاؤں کے گھیرے میں ہم خود آ جاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جو کچھ سزا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا ہی میں دے دیجیے۔ اکثر لوگ اس چیز کے ہوتے ہیں کہ کچھ دعائیں ایسی مانگ لیتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ، تم میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ تم نے دعا میں جو تم مانگ چکے ہو اس کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ یوں دعا کرے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جو صاحب ہے انہوں نے اس کے بعد یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ تو سنن ابو داود میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے وقت یہی دعا پڑھتے تھے اور آخر تک پوری دعا پڑھتے تھے۔ تو یہ دعا کا اہتمام ضرور رکھے، ربنا آتینا، یہ بہت اہم ہے۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دعائیں مانگتا ہے تو پھر اس کا یقین جو ہے آخرت سے ہونے کا یقین بھی بنتا رہتا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا رہتا ہے۔
یہ بہت اہم آیت ہے. اس کا تھوڑا یہ آیت کو کرتے کرتے ہم لوگ اس کا پس منظر چلے جاتے ہیں کہ سورہ ایک بیک گراؤنڈ میں دینا چاہ رہے تھے خلاصے کے طور پہ کہ سورہ انعام تک آنے سے پہلے جو پچھلی صورتیں ہیں اس کا تھوڑا سا ہم کر لیں گے. اس کو بھی سمجھنا ہے. یہ آیت کو بھی بہت اہم آیت ہے یہ سمجھنے کے اعتبار سے بھی اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بھی کہ سورہ انعام جو ہے سیکوینس کے اعتبار سے 6 سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے نزولی اعتبار سے یہ 55 پہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ مکی صورتوں میں مین اہم جو مضامین ہوتے ہیں وہ توحید کے ہوتے ہیں, ایمانیات کے ہوتے ہیں, رسالت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانب اللہ ہے اور قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور میعاد کے یقین کے لیے ہوتے ہیں کہ بھی لوگ مر کے اٹھائے بہت سارے دوسرے بھی موضوعات آتے ہیں لیکن جو مین 4-5 مضامین جو امپورٹنٹ مضامین ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے, حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچتے رہتے ہیں. یعنی کہ کوئی دنیا میں جو بیکار کاموں میں لہو و لعب سے بچتے رہتے ہیں, کوئی بیکار فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں, پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ افلا تعقلون. اکثر قرآن پاک کی آیات میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں افلا تعقلون تو ہم سے سوال نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو, تو ہم سے سوال نہیں کر رہے بلکہ ہمیں ڈرانے کے لیے پھر ہمیں ایک ترغیب دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنی عقل سے کام لو. جب کبھی بھی استفہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمیں ایک ڈرانے کی طرح وہ استعمال ہوتا ہے. اس کا جو پارہ ہے وہ 7ویں پارے میں شمار ہوتا ہے. انعام کا جو اطلاق ہے نا یہ عام طور پر اونٹ پر کیا جاتا ہے, اونٹ جو کیمل ہوتا ہے, اور گائے اور بھیڑ بکریوں پر بھی کیا جاتا ہے. اور عام یہ ڈومیسٹک اینیملز کو کہہ سکتے ہیں. عام فہم میں کیا ہو جاتا ہے یہ سورہ انعام کی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہی تھی کیونکہ امپورٹنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ خلاصے کے طور پہ ہم بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ ترتیب کیسے جا رہی ہے اس صورتوں کی اور کون سے صورتوں میں کیسے کیسے مضامین چلے آ رہے ہیں, تاکہ جب آپ وہ صورت کو پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ایک ہو مرکزی مضمون کیا چل رہا ہے اس سورے میں یا پھر سیکوینس کیسا چلا آ رہا ہے. تو اس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا آپ کے اندر شوق بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی ساری چیزیں قرآن پاک میں سکھا رہے ہیں جو ہم نے سیکھی نہیں ہیں, جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. تو تھوڑی سی ایک محبت قرآن پاک سے ہو جائے گی سیکھنے کے لیے, اس کی تفسیر و ترجمہ سیکھنے کے لیے. تو عام فہم جو اس کے معنی ہیں مویشیوں کے ہوتے ہیں, ہم عام طور پہ جو اپنی نارمل زبان میں بولتے ہیں تو جنہیں عام طور پر لوگ پالتے ہیں. انعام مویشیوں کے لیے ہوتے ہیں اور وہ انسان سے مانوس ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک اینیملس. تو سورہ نحل میں موجود ہے والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تأکلون. اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا, ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں اور اللہ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور تمہارے تابع بھی کر دیا ہے. یہ بڑی عاجزی کے ساتھ تمہاری خدمت انجام دیتے ہیں. ان میں تمہارے لیے موسم سرما یا پھر گرمی کے سامان بھی پیدا کر دیے. سرما کے اندر اون نکلتا ہے نا اس کے اندر سے, تو گرمیوں کے لیے تو پھر آپ دودھ وغیرہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اب یا پھر اس کی چمڑی جو نکلتی ہیں وہ آپ بچھا کے استعمال, یعنی ڈومیسٹک اینیملز کے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں, بہت ساری صورتوں میں بھی آئے ہیں. بلکہ بہرحال اس سورے کا نام انعام اس لیے ہے کہ اس میں مویشیوں کا تذکرہ ہے اور ان کی حلت اور حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے. اس سورے میں اس شرک کی بھی تردید کی گئی ہے, تردید یعنی رد کیا گیا ہے جو عرب لوگ مویشیوں کے ذریعے کرتے تھے. آپ جب سورہ پڑھیں گے میں تو آپ لوگوں کو میں تو بلکہ یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا چسکا لگا کے چھوڑوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ تڑپ ہو کہ آخر اس میں ہم سیکھیں گے کیا. جیسے سورہ بقرہ کا میں آپ کو پس منظر اسی لیے دیتی ہوں, اسی لیے سورہ آل عمران کا صورتوں کا پس منظر میں اسی لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پھر اندر سے جستجو ہو کہ ہم یہ سورہ کی تشریح سیکھیں, ہم یہ سورہ کی تفسیر سیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اس سورہ میں. تو سورہ انعام جو ہے سورہ حجر کے بعد نازل ہوئی ہے اور یہ لمبی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلی ساری صورتیں مدنی ہیں اور دراصل اس سورے میں توحید کے تمام دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور شرک کی جملہ اقسام کی تردید کی گئی ہے. بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ انعام. اگر آپ تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورہ کی فضیلت کے متعلق کیا ہو, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر باقی ساری سورہ ایک وقت نازل ہوئی. کچھ آیتیں نہیں بلکہ پوری کا پورا چند آیتوں کو چھوڑ کر ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. تو یہ سورہ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت زمین پر نازل ہوئی جس سے پوری وادی پر ہو گئی تھی. آسمان کے پورے جو بارڈرز ہوتے ہیں اتنے 70,000 فرشتے سورہ کو لے کر آئے تھے.
تو سورہ فاتحہ کے اب دیکھیں تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں، اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں اس چیز کو کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ملت ابراہیمی کے ظاہری تفصیل آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی ان کی ظاہری تفصیل آ گئی. تو ان صورتوں میں ادنا مسائل سے لے کر خلافت کبریٰ تک کے نظام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور انفرادی احکام سے لے کر اجتماعی احکام تک سب چیزیں آ گئی ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احکامات کی پوری ایک لڑی ہے اس کے اندر، بار بار جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موتیوں کی طرح پرے ہوئے احکامات ہیں اس کے اندر. اور اس ملت کی شکل و صورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ میں اب 2 صورتیں آ گئی. ملت ابراہیمی کے اندر احکامات کیا ہوں گے، پھر اس کے ساتھ 2 صورتیں جڑ گئی، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ٹھیک ہے. اب ان کے مضامین کو بھی ملا لیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، 4 صورتوں کو ایک ساتھ اگر ہم ملا لیں تو پھر یہ ملت ابراہیمی کی ظاہری اور باطنی دونوں صورتیں کھل کر سامنے آ جائے گی. سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کو مانگا گیا ہے، جب 5 صورتوں کا سیٹ بن گیا ہے. سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے اندر تو ظاہری شکل آ گئی ہے، پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہے، ٹھیک ہے. اب سورہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں اور سورہ نساء عورتوں کا ہے. تو جو انسانی زندگی سے متعلق اہم باتیں بیان کی گئی ہیں دونوں صورتوں کے اندر، اور انسانی زندگی کے ساتھ عورت اور کھانے کا گہرا تعلق ہے. تو سورہ مائدہ میں بھی احکامات ہی احکامات ہیں، سورہ نساء میں بھی احکامات ہیں. جب تک ان دونوں چیزوں کا یعنی عورت بھی ہے، آپ کا کھانا پینا بھی ہے، باقی تمام معاشرتی احکامات سارے کے سارے، تو کیا ہو جائے گا، ساری چیزوں کو ملا کے ایک سیٹ بن گیا. تو پھر کیا ہو گیا، ایک لحاظ سے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی کو بگاڑ دیا تھا. کنہوں نے بگاڑ دیا تھا؟ یہودیوں اور نصرانیوں نے. اور سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کے باطل عقائد کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں نصرانیوں کا ان کا جو باطل عقیدہ تھا یا پھر ان کا جو بھی عقیدے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا. اب یہ دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور پیروکاروں میں سے تھی، اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے، کہتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت سے ہے، تو وہ دعوے دار بھی تھے. مگر ملت ابراہیمی کے بگاڑنے کے ذمہ دار بھی یہی لوگ تھے، انہی کی وجہ سے ملت ابراہیمی بگڑ گئی تھی. لہٰذا ان 2 صورتوں میں ان دونوں گروہوں کو خطاب کیا گیا. اب ملت ابراہیمی میں بگاڑ پیدا کرنے والا تیسرا گروہ کون تھا؟ مشرکین عرب تھا. وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، لیکن انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا. ایک تو یہود نصارہ اور تیسرے مشرکین تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے پیشوا خاندانوں پر مشتمل تھے. انہی کے اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے، مکے میں تھے، تو ان کی اولادوں میں سے تھے. اور جو یہود اور نصارہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے. تو چنانچہ اگلی 2 صورتیں نساء اور مائدہ میں کون ہوں گے؟ مشرکین کے بارے میں بتایا، مشرکین عرب کی طرف ہے، ان کے اندر جو احکامات آئیں گے سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں. تو جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس نے یہ تعلیم دی کہ اگر یہ سب لوگ اپنے اپنے پیدا کردہ بگاڑ کو ترک کر دیں، 4 صورتوں کے اندر ان کے سارے کچے چٹے کھول دیے گئے کہ ان لوگوں نے کیا تھا، اصل کیا تھا، بگاڑا کس طرح، اثر کیا تھا، بگاڑا کس طرح. پھر ان کو تنبیہات کی جا رہی ہیں کہ تم اگر یہ تمہارے باطل عقیدوں کو تم چھوڑ دو گے، جو تم نے بگاڑ پیدا کر دیا، اگر اس کو تم ترک کر دو گے تو پھر یہ لوگ بھی ملت ابراہیمی کا حصہ بن جائیں گے اور اسی راستے پر آ جائیں گے یا پھر ہو جائیں گے جس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام چلتے رہے. یہ تمام جو انبیاء تھے یہ ملت ابراہیمی کے ہی امام تھے، جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئے. تو سورہ مائدہ تک ملت ابراہیمی کو بگاڑنے والے تینوں فرقوں یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب سے خطاب کیا گیا. لیکن اب اس کے بعد میں کیا ہو گیا، بحث یہاں سے اب کیا ہوا ایک منٹ. اچھا، اس کے بعد میں جو ہے اب یہ ان چار طویل صورتوں میں ملت ابراہیمی کا ظاہر باطن بیان کر دیا گیا ہے کہ اب تک قرآن حکیم کی 5 صورتوں کا بیان ہو چکا ہے. اب دیکھیں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ٹھیک ہے. اب چھٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ انعام، اور 7ویں صورت ہے سورہ اعراف. یہ 7 صورتیں مل کر قرآن پاک کا ایک باب بن جاتا ہے، ایک چیپٹر بن جاتا ہے، آپ سمجھ لیں. تو اس باب کا پہلا حصہ سورہ مائدہ پر ختم ہوا، جس کے ساتھ ہی ملت ابراہیمی کا بیان ختم ہوا. اور اب سورہ انعام اور سے کیا ہو جائے گا، سابی ملت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت اب کون ہے سابی ملت؟ حضرت نوح علیہ السلام کے صاد الف با یا صابی. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صحابی ملت کا دور تھا. نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانے بھی اسی دور میں شمار ہوتا ہے. تو ملت ابراہیمی کے ماننے والوں کی طرح ملت صحابی کے پیروکاروں نے بھی اس کے اصول بگاڑ دیے تھے.
اصل دین کو کفر اور شرک میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو اس ملت میں بھی توحید، طہارت، صلاۃ، صوم کے چاروں اصول موجود تھے، جیسا کہ اس ملت کے پیروکاروں نے خود ان اصولوں کو بگاڑ دیا۔ تو اب کون اس کے اندر شمار ہوتے اور دین میں خرابیاں پیدا کر دی۔ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ اگر تم ان خرابیوں کو چھوڑ دو تو تمہاری ملت بھی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک آج بھی دعوت دے رہا ہے کہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ تو تم آج بھی نجات پانے والے بن سکتے ہو۔ تو صحابی ملتوں میں کون ہے؟ مشرق میں چینی قوم ہے، جیسا چینی بھی جو ہے صحابی ملتوں میں سے جو پہلے ادریس علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کے ٹائم میں، تو ابھی ہندوستان میں آرینز جو ہوتے تھے وہ لوگ ہیں، اور اس سے پہلے اور بعد والی قدیم قومیں، ٹھیک ہے، وسط ایران کے اندر مجوسی اور مغرب میں رومی اور یونانی ہیں۔ یہ پانچوں قومیں صحابی ملت کے پیروکار ہیں، مگر یہ ملت کے اصل اصولوں کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے، جس طرح یہود نصارہ اور بنی اسماعیل نے کفر اور شرک کو اپنا کر کیا کیا تھا کہ انہوں نے ملت ابراہیمی کا نام دے دیا۔ اسی طرح سے ان اقوام نے بھی باطل عقائد پر صحابی ملت کا لیبل چسپاں کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب صحابی قوموں میں سے جو وسطی علاقوں کے مجوسی چونکہ قریب القرآن تھے، اس سے زیادہ قریب تھے، تو کیا ہوا تو سب سے پہلے روئے سخن انہی کی طرف یہاں پر بتایا گیا کہ بعد کے تمام صحابی اقوام کا اختیار وہ ان لوگوں نے بھی انہی کو دیکھ کے شرک اختیار کر لیا تھا۔ تو کیا ہوا، اصل جو تھی اس کو بگاڑ کر دیا۔ تو ملت ابراہیمی کے ماننے والوں سے خطاب کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوئی تھی، اور اس سورت کی خطاب میں بھی جب سورت شروع ہوا تو اس کے اندر بھی الحمدللہ سے ہی شروع ہوا۔ تو اب یہاں سے ہم یہ آیت کا دیکھ لیتے ہیں، مجھے تو بس یہ تھوڑا سا آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ بتانا تھا، تاکہ اب ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں جو ہماری آیت ہے۔ یہ جو آیت بتائیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اب یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ہلکا سا اس کا بھی تشریح کر لیتے ہیں کہ گزشتہ جو اس کے پہلے کے جو آیات آ رہی ہیں نا، اس کے اندر کیا ہوا تھا، مشرکین کا رد کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے میعاد کا مسئلہ بیان فرمایا کہ یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ کیونکہ ہم یہاں پر محشر کے بارے میں اور میعاد کے بارے میں کر رہے ہیں، تو اسی کی وجہ سے بہت ہی جامع آیت ہے، تو پھر مشرکین کے برے انجام کا ذکر کیا اور ان کے اس قول کو دہرایا کہ وہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یعنی وہ ہمارے لیے تو یہ دنیا ہی کی زندگی ہے۔ مشرکین کو یہی تھا، بس بار بار وہی کہتے تھے کہ اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وما نحن یہاں پر جو کہتے تھے کہ ہم پھر سے اٹھائے نہیں جائیں گے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو گویا انہوں نے میعاد کا بالکل ہی سرے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، کیونکہ توحید، رسالت اور قرآن کریم کی جو حقانیت ہے اس کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اصل امپورٹنٹ کیا ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی مان لیا، رسالت کو بھی مان لیا، قرآن پاک کی حقانیت کو بھی مان لیا، لیکن پھر میعاد کے اوپر ہی اگر اس نے یقین نہیں کیا تو پھر اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ تو میعاد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن جو برا جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس کا کچھ تذکرہ گزشتہ جو آیات ہے اس میں ہو چکا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر ایک مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ دل پہ برا نہ مانے، اگر یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تڑپ تھی، بار بار دعوت دیتے تھے، انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کا انکار نہیں کرے بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی مکذبین کا رد کیا ہے کہ کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور تو انہوں نے ان کا کیا عقیدہ تھا کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور دل کے بہلاوا اور لعب، یعنی کہ لعب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بے مقصد ہو، جس کی کوئی غرض ہی کوئی بھی اس کی کوئی پرپز ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کھیلوں کو بڑا عروج حاصل ہے، کہ ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، انسان بڑے زبردست اس کے اندر پیسے جمع کر رہے ہیں اور بڑی حکومتوں کے اور کھیلوں کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، ورلڈ وائڈ کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، ورلڈ لیولز کے اوپر میڈلز دیے جا رہے ہیں، سارا کچھ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان کو مشغول کر رہا ہے۔ بچے کھیلتے کھیلتے کوئی بادشاہ بن جاتا ہے اور کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے، کوئی کچھ، یہ بھی کھیل ہو رہا ہے ایک قسم کا۔ تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ دنیا کی زندگی بجائے خود ایک کھیل ہے کہ بڑے لوگ اقتدار پر قبضہ کر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور بعض جو وزیر ہے وہ ان کو دبا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑے پیمانے کے اوپر کھیل ہو رہا ہے، چھوٹے پیمانے کے اوپر بچے کھیل رہے ہیں، سارا کچھ۔ تو بعض ان کے جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں، بعض مظلوم ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے۔
اس کے ساتھ اچھا سودا خریدو، کیونکہ یہ سرمایہ قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ عارضی بھی ہے۔ کوئی چیز بہت قیمتی ہیرا ہو تو میرا اپنا ہو جاتا ہے، ٹیمپرری ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے۔ انسان کی زندگی کا جو ناپائیداری ہے نا، اس کی مثال کیسی دی گئی ہے کہ جیسے کہ برف کا ایک ڈلی ہے جو گرمی کی وجہ سے پگھلتی جا رہی ہے، تو زندگی برف کی ڈلی ہے، مگر صاحب زندگی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوپ تیز ہے اور برف پگھل رہی ہے، وہ کتنی دیر تک ٹھہر سکتی ہے برف؟ سوچیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی جیسی ایک دم قیمتی متاع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہوئی ہے، لیکن تاکہ کیوں عطا کی ہے؟ اس سے نفع مند تجارت کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی قیمتی پونجی کو لگا کر بعض انسان کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ وہ اس سے ایمان، توحید اور نیکی جیسی بہت ساری قیمتی چیزیں خرید کر اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں۔ مگر بعض کیا کرتے ہیں؟ بعض ایسے بھی ہیں جو ایسی پونجی سے کفر، شرک، نفاق، بدعت، ساری گناہ کی چیزیں جو کچھ بھی گناہ کر رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ اپنے نفس کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو ایسی تجارت میں انہیں نفع کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ سراسر نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو مصرف ہے اس کو تجارت کی مثال دے کر کیوں سمجھایا کہ جسے تاجر لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر انسان تاجر ہی ہے، دنیا میں انسان بزنس مین نہیں ہے، ہمیشہ کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو اسی انداز میں سمجھایا کہ اس کو یہی زبان سمجھ میں آتی ہے، تو کس قدر نقصان میں انسان آ جاتا ہے، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا وہ بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ یہ دنیا کی زندگی بظاہر جلد ختم ہو جانے والی ہے، مگر بڑی قیمتی چیز ہے، کیونکہ اس سے انسان اچھا سودا خرید کر دائمی عیش اور آرام کا مستحق بن سکتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سواری ہے، لیکن اس سواری کے اوپر سوار ہو کے انسان اپنی آخرت کی زندگی بنا رہا ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ ہماری ابدی زندگی بنا رہا ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ جو شخص اس سرمایہ زندگی سے آخرت کا سودا کرتا ہے فَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ جو لوگ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے ہیں، اپنی جو قیمتی زندگی ہے اس کو غلط کام میں نہیں لگاتے بلکہ اس سرمایہ کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، اللہ نے تمہیں عقل جیسا قیمتی جوہر عطا فرمایا ہے کہ تم اس کے ساتھ استعمال کر کے اگر حقیقت کو سمجھتے ہو تو کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ اس دنیا کی جو ہمارے پاس ایک چند روزہ زندگی ہے، اور آخرت کو اصل میں زندگی ملی ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کا سرمایہ کمانے کے لیے، تو یہاں پر اس کا سامان پیدا کرو، اور اس کی جو انسان کی جو عمر دی گئی ہے بہت چھوٹی سی عمر ہے، عارضی ہے، اس کو فضول کاموں میں نہ گواؤ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں میعاد کے منکرین اور مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر ایک سورہ یاسین کا ہم کر لیتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک میں سیکوینس کے اعتبار سے 36 نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 41 پہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ یاسین تو بہترین سورہ ہے، اس کے اندر ہر موضوع ہی کور ہو جاتا ہے، دلیلوں کے ساتھ میں کور ہو جاتا ہے، ہر ایک کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیونکہ ہم نے صرف حشر کے میعاد کے بارے میں ہی آیت اٹھانی تھی، تو بہت ہی جامع آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہم۔ یہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ انکار کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جواب میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مرنے کے بعد میں ہم زندہ کرنے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، یعنی ہم ان کو ثبت کر رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، احاطہ کیا ہوا ہے اس چیز کو، لکھا ہوا ہے ہم نے کس چیز میں؟ امام مبین، کھلی کتاب میں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری کتاب کھلی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہماری کتاب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھلی کتاب میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کہ وہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، اس کتاب نے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں چھپا، ایک ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو لکھ لیں گے، اور ذرہ برابر اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو لکھ لیں گے۔ تو یہ کیوں لکھا جانا کیوں ہو رہا ہے؟
اگر مر کے اٹھایا جانا ہی نہیں ہے تو پھر لکھا جانا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نحیی الموتیٰ، مرنے کے بعد ہم اٹھائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں سارا کچھ جو تم کرو گے وہاں پر، سب پالو گے تم اپنے اپنے اعمال کو۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر وقوع قیامت اور جزائے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ انا نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ ان کا حساب کتاب لے کر جزائے عمل کا فیصلہ کر سکیں، اور اس کام کے لیے کیا ہوگا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے اس زندگی کے دوران اگلی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے نشانات بھی لکھتے ہیں، یعنی تاکہ حساب و کتاب کے وقت ہم ان کو ان کے سارے اعمال نامے دکھا سکیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے بے فکری سے جی رہا ہے نا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، بس جو کرنا ہے کرو اور چلو آرام سے۔ اگرچہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، تو بھی کیوں لکھنا ہے؟ کیوں قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ انسان خود انکار کر دے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں، تو اس کے اعمال نامے اس کو پیش کر دی جائیں گے، پھر وہ زبان سے جھگڑا کرے گا، زبان کو لاک پڑ جائے گا، اعضاء بولنے لگیں گے۔ تو یہ چیز اصل اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم کل ہے، وہ ازل سے لے کر ابد تک کی چیزوں کو بغیر لکھے ہوئے بھی جانتے ہیں، مگر اس نے لکھنے کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے جن کو دیکھ کر انسان اپنے جو بھی اعمال کیا ہے نا وہ پہچان لے گا، کیونکہ ہے انسان فسادی، جھگڑالو اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نگران اور محافظ فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں جو ہر انسان کے ہر عمل کو محفوظ کر رہے ہیں اور اپنے رجسٹرز میں وہ درج کرتے جا رہے ہیں۔ آگے بھیجے جانے والے اعمال سے کیا مراد ہے؟ تو وہ نیک یا بد اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کماتے ہیں، اور آثار سے مراد نشانات ہیں جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے جاتا ہے، دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، تو پیچھے کوئی اعمال چھوڑ کے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا اس سے کہ آثار اطاعت بھی ہیں اور آثار معصیت بھی ہے۔ پیچھے چھوڑ کے جانے والا باقیات و صالحات جو ہوتے ہیں وہ تو نیکیاں ہوں گی، کوئی لوگ اپنے پیچھے گناہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، اور جو کوئی بری رسم چھوڑ جائے گا تو اس کا پھر اس کو گناہ بھی اس کے اوپر ملتا رہے گا، کرنے والوں کا ایک گناہ اس شخص کو بھی جاتا رہے گا دنیا میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی جو بھی انسان جو کرتا ہے دنیا میں رہ کے تو اس کو اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، جیسے کسی نے مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کوئی سرایہ بنا دیا، کہیں درخت لگا دیا، کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا، جو کچھ بھی اس نے نیک عمل کر کے چھوڑ کے چلا گیا وہ جب تک وہ مستعمل رہے گا وہ چیز اس کو ثواب ملتا رہے گا، تو اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پہلے تو ایک انسان نے کوئی اس طرح نیکی کا کام کر کے وہ پیچھے چھوڑ دیا، دوسری چیز جو ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب علم سے کوئی تقریر و تحریر کر دی، اس کی صورت میں علم چھوڑ گیا، قرآن اور سنت کی کوئی توضیح کر دی یا پھر کوئی احکام دین کی تشریحات کر دی، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ نے کسی کو کوئی چیز سکھا دی، وہ چل رہی ہیں ایک سائیکل، لوگ کوئی عمل کر گیا وہ عمل چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب تک یہ عمل میں رہیں گی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، تو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے فرمایا کہ تیسری چیز نیک اولاد ہے جو مرنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، یہ چیزیں آثار میں داخل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن کے متعلق یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ میعاد میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ بس تم مر کے اٹھائے جاؤ گے، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے انسان کی ہر چیز کو کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے جو کہ اللہ کے علم میں جو لوح محفوظ میں ہے وہاں پر ہے۔ تو یہ سارا جو انسان کا جو پیش کیا جا رہا ہے سارا اعمال نامہ، وہ قیامت والے دن اس کو لکھا جو جا رہا ہے وہ سارا اس کو قیامت والے دن اس کو پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو دنیا میں انسان جو ہے بے فکر ہو کے نہ بیٹھے رہے یہاں پر کہ بھئی کیا ہوگا یہاں پر، تو ٹھیک ہے چلو جو بھی ہو رہا ہے، ایک لمحہ ہمارا اہم ہے، اہم بلکہ اہم ترین ہمارے لمحات ہیں جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارے یہ آیات تھے میعاد کے بارے میں، حشر کے بارے میں، مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں، اس کا یہ بھی ایمانیات کا شعبے میں سے ہم نے ایمان کے اندر بہت سارے اس کے اندر ایمانیات کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اختصار کے طور پہ ہم نے چند چیزوں کو اٹھایا ہے۔ نام اعمال کا ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اب احکام و مسائل کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔
کہ آیتوں کو غور کریں، بہت ہی جامع آیات ہیں یہ، اس کی ایک ایک چیز کو جب اس کو مرتب کیا گیا ہے، اس کو چنا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اسی بنا پر چنا گیا ہے کہ مومنین کے بتا دیا گیا، پھر یہودیوں کے جو اختلافات تھے، پھر مشرکین کے کس طرح سے تھے، اور پھر یعنی دوبارہ سے ہمیں کیسے اس کے بارے میں اس کے اجر ملے گا، دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ہمیں کیا مل سکتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو انسان کس طرح سے لہو و لعاب میں بیکار کے کاموں میں گزار کے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری آیات ہیں، بلکہ جب انسان منتخب کرنے بیٹھتا ہے آیات تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، جامع ترین آیات میں سے بھی سارے ہی جامع لگتے ہیں، جو چند آیات ہے جس سے ایک انسان کو شوق آ جائے کہ میں وہ چیز سیکھوں جو اللہ مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جو ہم سے بات کر رہے ہیں وہ ہر انسان کے اندر شوق ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہہ کیا رہے ہیں، اور جب انسان قرآن پاک کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے، سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ احکام و مسائل بھی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر آج ہم انشاءاللہ رمضان میں گناہوں کی بخشش جو ہے اس کے متعلق ہم احکام و مسائل میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اولاد کی تربیت کے دو مضمون ہیں ہمارے آج کے انشاءاللہ۔ سیرت میں سے ہم اولاد کی تربیت کا کر لیتے ہیں، اور احکام و مسائل میں سے رمضان میں گناہوں کی بخشش کے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی بخشش کے بے شمار اسباب عام کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی یقین کامل اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل خیر جو ہوتا ہے وہ انجام دیتا ہے تو اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ عام ہو گیا اب تو انسان کو اللہ تعالیٰ بخشش ایسے ہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں مرنے کے بعد میں اٹھائے جانا ہے اور سارا حساب کتاب ہونا ہے تو انسان کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے گویا کہ بارش ہو رہی ہے انعامات کی، تو بندوں کی بخشش کے بے شمار اسباب عام کر دی جاتے ہیں، اور جو شخص بھی یقین کامل اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل کرتا ہے، عمل خیر انجام دے رہا ہو، تو پھر اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے یہ مہینہ لائے ہیں مومن کے لیے، اور وہ عمل اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ترجمہ ہے جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، من صام جس نے روزہ رکھا رمضان کے مہینے کا، ایمان کے ساتھ میں اور طلب ثواب، احتساب یعنی کہ انسان ثواب کی طلب کرے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے کیا ہو جائے گا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ومن قام، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ میں رمضان میں عبادت کرے، قام قیام کرے، یعنی عبادت میں چاہے نمازوں میں ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے قیام کرتا ہو، نماز میں ہو یا کوئی بھی عبادت میں ہو، تو پھر کیا ہوگا اس کے کس نیت کے ساتھ میں، ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ میں، تو کیا ہو جائے گا، غفر له تو بخش دیے جاتے ہیں، ما تقدم من ذنبه، تو جو کچھ بھی اس کے گزشتہ معاصی ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ومن قام لیلۃ القدر، اور جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے، لیلۃ القدر میں ایمانا واحتسابا، تو اس کا بھی کیا ہو جائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو تین چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، روزہ رکھنا، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، اور شب قدر میں عبادت کرنا۔ نیت کیا ہونی چاہیے، اس کا ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے، ایمان اور طلب ثواب کی نیت ہو۔ انسان کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سکھا دیا ہے، جو ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کیا ہوا، اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ایمان اور دوسرے احتساب۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا پر یقین کامل ہو، اور احتساب کا مفہوم کیا ہے کہ روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جائے، اور ہر ایسی بری بات سے بچا جائے جس سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ایمان کا تو ہم نے ایمانیات کا ہی شعبہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو چیز بھی ہم نے حدیث مبارکہ کل بھی پڑھ لی تھی کہ انسان کو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تک جو چیز پہنچانا چاہ رہے ہیں، ساری کائنات مل کے بھی روکنا چاہے وہ نہیں روک سکتی، اس کو پہنچ کے رہتی ہے جو کچھ اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر اس کا یقین کامل ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کے لیے یہ اجر لکھا ہے تو مجھے ملے گا ضرور، لیکن اپنے اس کو بھی بچانا ہے، اپنے اعمال کو بھی بچانا ہے، ایسی تمام چیزوں سے، منکرات سے، جو کہ غیبت کر رہے، چغلی کر رہے، بہتان باندھ رہے، کوئی ایسے تمام چھوٹے، میں نے ہمیشہ کہتی ہوں گناہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، گناہ ہوتا ہے، کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ اہم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی تو وہ گناہ ہی ہے بس۔ اچھا، تربیت کے اعتبار سے جو ہمارا تیسرا جو ہمارا وہ ہوگا سبجیکٹ ہے وہ سیرت کے اندر سے
تو آسانی کے ساتھ میں ہم لیتے ہیں کہ سیرت میں اولاد کی تربیت ہے، کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہمارے اب کتنی اہم چیز ہے اولاد کی تربیت ان کی، کہ ہم سوچیں ایک پھول اگر ہمارے پاس ہو، ساری چیزیں اب یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ میں جو بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پروان چڑھانا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بچہ یا تو ایمان پہ چڑھے گا، یا پھر اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ بچہ کس طرف جائے گا، کس رخ میں جائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے سوچنے کے اعتبار سے۔ بچہ جو سیکھتا ہے وہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہے۔ صبر ہمارے اندر، والدین کے اندر صبر کی کمی ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ربر بینڈ کی طرح کھینچ کے بچے کو بڑا کر دیں، اس کی اخلاقیات کو بھی ایک دن میں ہم یعنی اس کی تھیلے میں ہم سارے اخلاقیات بھی بھر دیں، سارے ایمانیات بھی بھر دیں، سارے عبادات بھی بھر دیں، سارے معاملات سب اس کے اندر بھرنا چاہ رہے ہیں ہم، جبکہ ہم خود اس چیز سے خالی ہیں۔ تو بچے جو ہے گلشن کے مہکنے والے پھولوں کی طرح ہے، اور قدرت کا انمول تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ والدین خاص طور سے ماؤں کے ہاتھ میں اتنی بیش قیمتی چیز ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو تحفہ ہے جس قدر بڑا ہو اور جتنی بڑی ہستی کی جانب سے ہو اتنی ہی اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی اولاد نہیں ہوتی ان سے جا کے پوچھیں کتنی مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ اب ہمارے پاس کسی کی 1 ہے، کسی کی 2 ہے، کسی کے 4 ہے، کسی کے 6 بچے ہیں، سب کی تربیت اہم ہے۔ تو تربیت ہوتی کیسے ہیں اصل میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم پڑھیں گے تھوڑا سا آپ لوگ کو شوق بھی آ جائے گی کہ سیرت مبارکہ کی طرف بھی آپ لوگ کا رجحان ہوگا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیل کرتے تھے۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو کیسے ان لوگ کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، تو اس کا حق کیا ہے، اس کا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیکی، جو ہمیں بہت بڑی چیز دی ہے، اس کا حق بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اولاد کا حق والدین پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے تو وہ ان کی نشو و نما اور ترقی کے لیے وہ تمام ذرائع مہیا کریں جو ان کی جو استطاعت میں ہو۔ والدین کی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو ذرائع مہیا کریں، جس چیز کے بندہ جو ان کی استطاعت ہو وہ اس طرح سے ان کی نشو و نمائی کے لیے جو چیز کی ضرورت، ایمانی اعتبار سے بھی ذریعہ پیدا کرے، صحت کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی۔ جب مائیں سیکھیں گی یہاں بیٹھ کے جو آپ ایمانیات کے اسباق سیکھ رہے ہیں اور جو عبادات کے اسباق سیکھیں گے، معاملات کے سیکھیں گے، سارے کے سارے آپ کے اندر پہلے آئیں گے۔ عموماً ہمارے یہاں پر ایک غلط روش بن گئی ہے کہ ہم سب چیز سکھانا چاہ رہے ہیں، ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے، ہم اپنے اندر اس کو عمل نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں سیکھ لوں اور دوسروں کو سکھا دوں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کی گلاس خالی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ پانی یہاں سے لوں گی کسی اور کو دے دوں گی، تو آپ کے ہاتھ میں سے تو پانی کب کا گر گیا، آپ کو اندازہ ہی نہیں، آپ کی تو گلاس خالی ہے۔ تو جب آپ کی گلاس میں کچھ ہوگا تبھی تو آپ کسی کو شیئر کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے جب نیت ہوتی ہے تو میں سیکھ لوں، میں آج اچھی ماں بن جاؤں تو پھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہوں۔ تو ان کے لیے اپنی سب سے پہلے کیا ہے کہ ان کو تمام ذرائع مہیا کرے، پھر ان کے لیے اپنی مالی حیثیت کے مطابق مکان، غذا اور کپڑے جو بھی ان کو ہوتا ہے اس کا انتظام کرے، اور پھر ان کی بہترین پرورش کریں اور ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں۔ یہ حقوق ہے والدین کے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں، کس طرح سے بچوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ مذہب اسلام میں اولاد کی پرورش میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین بچے کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کی فکر بھی پہلے دن سے کرتے رہیں۔ اچھا، آج کل مسئلہ یہ ہو گیا کہ آخرت سنوارنے کی اتنی فکر ہو رہی ہے کہ بیچارے کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچھ کام نہیں۔ اب بچہ زندگی بھر ساتھ رہے گا، اس کو مار پیٹ کے کیسے دین لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلام بھی کوئی بندوق کے یہ تلوار کے نوک پہ تو نہیں آیا نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں کی ہے کسی کے ساتھ میں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ میں؟ مذہب اسلام میں اولاد کی پرورش میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ والدین میں بچے کی جو اصل میں والدین بچے کی دنیا ہی نہیں بلکہ کیسے کیسے اس کی ہر پہلو کو ہم سوچتے جو دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے لگے، بچہ میرا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اچھے ٹیوشن چلا جائے، وہ کراٹے سیکھ لے، وہ میوزک سیکھ لے، وہ صحت مند ہو جائے۔ مائیں اتنی محنت سے کھانا پکاتی ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ کھاتے وقت سنت کے اوپر کرے، سارے 4 گھنٹے پکا رہے ہیں، افطار سب بنا رہے ہیں، لیکن کیا سنت کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ڈال رہے ہیں ان کے پیٹ میں؟ اتنی محنت جو آپ نے پیچھے کچن میں کھڑے رہ کے کی، سارا دن بچوں کے پیچھے کر رہے ہیں، اس کو اسکول کی پڑھائی پڑھا رہے ہیں۔ آج کل تو علماء سارے یہی کہتے ہیں جب آپ اسکول کی پڑھائی پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کو دین سکھا رہے ہیں، میتھس پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ سائنس میں سارا دین ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس کے اندر تعارف کروائیں اللہ کا، اللہ کی تعریف کریں اور تعارف کروائیں۔ تو کیا ہو جائے گا کہ بچے کی تربیت اسی طرح سے نشو نمائی ہوتی ہے بچے کی۔ اس لیے مسلمان ماں باپ کو اپنے بچے کی پرورش اور تربیت کو ان لائنز کے اوپر کرنا چاہیے کہ نہ صرف وہ جسمانی طور پر بہترین صلاحیتوں کا حامل ہو بلکہ ذہنی طور پہ بھی سب سے بلند اور اعلیٰ درجے کے اوپر۔
اس کو انسپریشن، بچے کو بار بار ٹوکتے رہتے ہیں یہ کیا کیا وہ کیا کیا، وہ اس بچے کے اندر کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے بچہ. تو وہ دنیا میں بھی اللہ کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا بھی ثبوت دے. بچے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. جھوٹ کب بولتا ہے بچہ؟ جھوٹ کیسے وہ بولنا شروع کرتا ہے؟ جب ماں باپ بہت ڈراتے ہیں نا، کچھ بھی کیا پٹائی لگا دی کچھ، تو بچہ بچنا چاہتا ہے تو بچنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے. تو اس کی غلطیوں کو وہ درگزر کریں گے، بچہ ہی ہے نا، غلطی بچہ نہیں تو کون کرے گا؟ اس کی غلطیوں کو درگزر کرتے چلے جائیں گے تو وہ سچ تو بولے گا، کم سے کم بچنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بولے گا. تو بچے کی تربیت اور پرورش کی زیادہ تر ذمہ داری باپ پر ڈالی ہے، لیکن باہر ہیں تو پھر ماں کے جو دیکھیں دروازے تک باپ اگر دین آ جائے تو دروازے تک آتا ہے، ماں کے اندر دین آئے تو گھر کے اندر آ جاتا ہے، معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، خاندان تبدیل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ یہ ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو بچہ زیادہ ٹائم ماں کے ساتھ میں رہتا ہے، تو اسی لیے تربیت کی جو زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہ ماں کو ہی مہیا ہوتے ہیں. تو ماں کے لیے اس اہم مقام کو سمجھنا چاہیے کہ باپ پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو نکاح کا وقت دیکھے تو پھر اس کو کوئی اچھی سی خاتون دیکھ کے اس کا نکاح کر دے، تاکہ وہ اس بچے کی بہترین ماں ہونے کا کردار ادا کر سکے. اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ وقت آ جائے تو اس کا نکاح کر دے. اس سے پہلے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کو دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے. ماں گود ہے بچے کا، ماں کی تربیت بچے کے جیسے ہی ماں کے گود میں آ گیا تو اس کا درسگاہ بن گئی، وہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سر کے اوپر دوپٹہ باندھ دو، باوضو رہ کے بچوں کو دودھ پلاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر چاہتے ہو کہ کوئی شیر دل نکلے تو پھر اس کا تربیت کیسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ مائیں وضو سے رہے. جب دودھ پلاتے ہیں خاص طور سے ذکر میں رہے، جو ہمارے جو علماء ہیں اس چیز کی فکر میں ہے کہ مائیں اگر موبائل کے اوپر دودھ پلاتے وقت میں موبائل کے اوپر سیریل دیکھتے رہیں گی تو بچہ کیا نکلے گا وہاں سے؟ کوئی شیر نکلے گا پیٹ سے. جب بچے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ ساری تربیت کرواتے رہتے ہیں کہ کوئی حرام چیز پیٹ میں نہ جائے، حرام چیز کے اوپر نظر نہ پڑے، باوضو رہے ماں اور سر کے اوپر دوپٹہ لے کے رہے، ساری دین کے اوپر چلتی رہے. تو اس کا اثر بچے کے اوپر آتا رہتا ہے. اپنے وقت کو قرآن پاک کی تلاوت میں، عبادات میں گزارتی رہیں. تو یہ کہاں فیکٹری کے اندر ہی ڈیفیکٹ نہ آئے بچے کی. جب اندر ہوتا ہے فیکٹری میں، جب اس کا فارمیشن ہو رہا ہے تو وہاں سے ڈیفیکٹ نہ آ جائے. چلیں وہ دور گزر گیا کسی کا، غفلت میں وہ دور نہیں تھا. بچے کو دودھ پلانے کا ایک بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، 9 مہینے جیسے ماں کے پیٹ میں رکھتی ہے، ایسے ہی بچے کو 1.25 سال اور 2 سال کی مدت تک دودھ پلاتے رہتی. اس کے اندر بھی ماں کی جو صفات ہے وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، وہ پرماننٹلی اس کے اندر صفات منتقل ہو رہے ہیں. پھر 5 سال تک بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ٹائم بھی اس کے اندر ماں کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرتی رہے. اسی طرح سے بچہ پروان چڑھتا رہتا ہے. اب سارے احکامات آ گئے ہیں کہ بچے کو سچ بولنا سکھانا ہے، اخلاقیات سکھانا ہے، اور ہر شعبے کو. تو سب سے اہم چیز بچے کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ صبر سے رہے، اللہ کا شکر ادا کرے. جب بچے کو مارنے کو دل کرتے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے ہاتھ میں صحیح سالم بڑا ہی خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا. کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، نہ آنکھ میں عیب ہے، نہ ہاتھ پیر میں عیب ہے، نہ کانا ہے، نہ کلیفٹ کا. آپ کو بتائیں کانجینیٹل اینوملیز جو ہوتے ہیں، بچے کو جو ڈاؤن سنڈرومز ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہوں گے اس طرح کے جو بچے برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر. کسی کا اتنا بڑا سر ہوتا ہے، کسی کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیسے اولادیں دی. وہ اتنی خوشی سے جب اگر کسی کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا، عرب کنٹریز میں، آپ دیکھیں جو بچے کے ڈاؤن سنڈرومز کے بچے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو بڑے ہی شان سے ویل چیئر پہ بٹھا کے مالز میں آتے ہیں. ہمارے یہاں پر انڈیا میں ایسا کلچر نہیں ہے. جو بچے کو کوئی بھی اس طرح کی انوملی ہوتی ہے تو اس کو گھر میں بٹھا کے رکھ دیتے ہیں، باہر ہی نہیں لے جاتے. وہ لوگ بچہ مطلب تھوڑا سا اب نارمل ہوتا ہے لیکن وہ پورے مالز میں گھمانے پھرانے ویل چیئر پہ جس طرح بھی جس کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے بچے کو لے کے گھومتے ہیں. وہ لوگ اس کو پارٹ آف دا سوسائٹی بناتے ہیں. اس کو کیوں ریجیکٹ کر کے کہیں کونے میں ڈال کے نہیں رکھتے. تو ہم بچے جب ہمارے سامنے ہیں، کسی کے 2 4 5 جتنے بھی بچے، دیکھ کے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اور مائیں لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں، بچوں کو نہیں کرنا چاہیے، بد دعائیں اور لعنت نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے بچوں کے اوپر، کیونکہ مائیں غصے میں بول دیتی ہیں. پھر جب اس کو بچے کے سامنے کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو پھر خود روتی پیٹتی پھرتی ہے کہ میرے بچے کے اوپر یہ پریشانی آ گئی ہے. تو اسی طرح سے بچے جب بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا نام بھی اچھا رکھنا چاہیے. بچوں کا بہت کوئی اس طرح کے نام نہ رکھنے چاہیے. بچوں کو اخلاقیات کے اوپر کوشش کر کے ان کی تربیت کرنی چاہیے. بہت ہی آرام سے، جلد بازی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آج بچہ کوئی چیز نہیں کر رہا ہے، احکامات آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، ضدی ہے، غصے والا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، شرارت کر رہا ہے. بچے شرارت کرتے تو پٹائی لگ جاتی ہے، وہاں کیوں بیٹھے، یہ کیوں بھاگے، وہ کیوں بھاگے. بچے کہاں سارے علماء اس چیز کے اوپر پریشان ہے کہ ماؤں کے اندر کا صبر کہاں چلا گیا. ماں کی تو مثال دی جاتی تھی کہ ماں سوکھے میں سوتی، خود گیلے میں سو کے بچے کو سوکھے میں سلاتی تھی، اپنے منہ کا لقمہ بچے کو کھلا دیتی تھی. تو آج کل کی مائیں خراب ہو گئی ہیں. تو علماء جب اس چیز کی فکر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے. سارے بیانوں میں آپ جا کے دیکھ لیں، خطبوں میں وہ بول رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہماری امت کی ماؤں کو.
تو یہ جو امت میں بگاڑ آ رہا ہے وہ سب علماؤں کی فکر یہی ہوئی کہ اگر عورت سی ٹھیک ہو جائے تو گھر کے اندر سے جو پھول نکل کے باہر آ رہے ہیں وہ بہترین پھول خوشبودار ہوں گے، ورنہ یہیں سڑ گئے پھول تو باہر بدبو ہی پھیلائیں گے۔ تو اس چیز کے لیے ماؤں کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہیں دعائیں۔ عورتوں کے ہاتھ میں جو سب سے اہم چیز، جو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس میں ہے وہ دعاؤں کا ہے۔ تو ساری امت کے لیے بھی دعا کریں، بچوں کے لیے بھی دعا کریں، نافرمان اگر بچے ہو تو ان کی فرمانبرداری کے لیے دعا کریں اور بہت زیادہ دعا کریں۔ ذکر کرتے ہوئے پکانے سے بچوں کے اندر وہ نورانیت اترتی ہیں۔ سارے جتنے ہمارے آج تفکرات اسی چیز کے اوپر ہو رہے ہیں کہ گھر میں سے، فیکٹری میں سے مال خراب آ رہے ہیں باہر، ڈیفیکٹو مال باہر آ رہے ہیں، تو پھر اب ڈیفیکٹو مال کو کہ علماء، مفسرین، محدثین سیدھا کریں گے؟ اس کو سیدھے بھی وہی کرنا ہوگا جہاں سے ڈیفیکٹ ہوا ہے۔ گھر میں زیادہ ٹائم رہتے ہیں بچے، تو کوشش کریں بہت ہی صبر کے ساتھ میں، بہت تحمل کے ساتھ میں، بہت شکر گزاری کے ساتھ میں، یہ بہت بڑا نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اولاد کی شکل میں، ان کے اوپر محنت کریں، کوشش کریں۔ اور ہم جو سیکھ رہے ہیں یہاں پر ایمانیات کا شعبہ سارے، اب میں تو ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہوں کہ جتنی بھی دروس ہوتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے خاص طور سے، اس کے اندر سب سے پہلے جو سکھایا جاتا ہے وہ ماؤں کو صبر اور شکر۔ ماں صبر کرے، شکر کرے، دو پہلو میں سے بھی ایک بھی پہلو کچا رہ گیا اس کا تو پھر گھر کا نظام پورا بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جتنا ہم یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ۔